بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ جمیل میمن صاحب جو پاکستان کے سب سے بڑے فارمر ہیں، وہ ہمارے ساتھ اس وقت سفر کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ڈیری کے سفر کا آغاز 400 جانوروں سے کیا 35 سال پہلے، اور آج ماشاءاللہ ان کے پاس 7000 جانور ہیں، جن میں سے 5500 بھینسیں اور 1500 گائیں، اور تقریباً 3500 ایکڑ زمین اپنی زیر کاشت ہے۔ تو ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور 17 امتیاز ڈیری گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو عطا فرمایا ہے، اور پاکستان میں شاید ہر وہ آدمی جس نے جانور رکھے ہوئے ہیں وہ جمیل میمن کے نام سے واقف ہے۔ تو چونکہ میری خاص نیاز مندی ہے، میرے استاد بھی ہیں، تو میں نے آج ان سے کہا کہ ہمارے سارے دوستوں کو آپ آج کھلی بات بتائیں کہ یہ ڈیری فارم کیسے کامیاب، ڈیری انڈسٹری یا ڈیری کا بزنس پاکستان میں کیسے کامیاب ہے۔ تو اوور ٹو جمیل میمن صاحب۔ جمیل بھائی، یہ بتائیں کہ پاکستان میں ڈیری انڈسٹری آپ 35-40 سال سے دیکھ رہے ہیں، آپ نے دنیا بھی پھری، امریکہ، یورپ، مڈل ایسٹ، سری لنکا، ملیشیا وغیرہ۔ آپ کے خیال انڈیا خاص طور پہ آپ نے بہت زیادہ دیکھا، بمبئی کی مارکیٹ اور سارا، تو آج کے پاکستان کی ڈیری انڈسٹری کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہاں کھڑی ہے، اور اگر اسے کامیاب کرنا ہے تو کیا اس کا کیا طریقہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ایک تو طریقہ جو ہمارے فارمر لوکل کراس گائیں کر کے کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، کامیاب ہیں، لیکن اگر آپ کو تھوڑا ایڈوانس جانا ہے اور آپ کو رقم ہے تو آپ امپورٹڈ کاؤ سوائے آسٹریلیا کے کہیں سے بھی منگا لیں، سویڈن سے ہو جائے، یو ایس اے سے ہو جائے، ڈنمارک سے ہو جائے، یعنی آپ پڈگری کہہ رہے ہیں، پڈگری ہونی چاہیے۔ پڈگری گائیں منگا لیں جو 35-40 لیٹر کی ایوریج آپ کو گائیں دے سکے، دودھ دے سکے۔ اس کو رکھنے سے ایک فائدہ ہے کہ اس کی پیداوار بہت زیادہ ہے، اور لیکن اس کو عام کنٹرول شیڈ میں ہمارے موسم میں نہیں رکھا جا سکتا، جو کہ جس نے بھی رکھی ہوئی ہیں ابھی آسٹریلین گائیں ہیں وہ گرمی میں دودھ کی پیداوار آدھی کر جاتی ہیں۔ تو یہ تجربہ فیل ہو چکا ہے پاکستان میں 8-10 سال سے۔ تو اس کے لیے واحد حل اس کا کنٹرول شیڈ ہے، کہ سیمی کنٹرول شیڈ، اس میں کوئی زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے، پیڈ اور فین لگتے ہیں۔ اور ایک اور بات ہے کہ اگر آپ یہ دودھ پیدا بھی کر لیتے ہیں 10-20 گائیوں سے، 50 گائیوں سے، جتنی آپ کی کیپٹل ہے، تو اس کو بیچنا ایک مجبوری ہے، کیونکہ آپ نے پروسیسر کو دینا ہے، وہ آپ کو ریٹ کبھی صحیح نہیں دے گا، بڑا مگرمچھ چھوٹے کو کھا جاتا ہے ہمیشہ۔ تو وہ آپ کو کبھی 40 دے گا، کبھی 42 دے گا، ایل آر کے بہانے سے، ٹی ایس کے بہانے سے دودھ میں کوالٹی کرے گا آگے پیچھے۔ اگر پیداوار بڑھ گئی تو اس کے نخرے بڑھ جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ سندھ میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جنہوں نے بھی پروسیسر کو دیا ہے دودھ، وہ کوئی خوش نہیں ہے، کیونکہ سال میں 6 بار ریٹ کٹا دینا اور اپنی شرطوں پہ لینا، تو بڑے تکلیف میں ہیں وہ بھی جو بھی ہیں۔ اور ایک بہت بڑا فارم تھا 1500 گائے کا آسٹریلیا کا، فرینڈشپ ڈیری فارم، اسی نے اسی پریشانی سے بیچ بھی دیا اس نے، ابھی 2017 میں فروری میں اس نے اپنا وائنڈ اپ کر دیا، سارا فارم بیچ دیا، بہت لمبا لوس کیا اس نے۔ بہرحال ابھی راستہ یہ ہے کہ آپ 20، 10، 50 جو بھی گائیں رکھیں تو 10 گائیں کا دودھ ہوگا لام والا، 10 سے فرض کرتے ہیں 10 سے 400 لیٹر دودھ آپ کا روز ہو جائے گا، 40 لیٹر بھی ہوا تو اس کے آگے، اسی کے پنکھے کی ہوا کے آگے آپ 20 بھینسیں رکھ لیں، جو کہ پنجاب میں بھینس بھی گرمی میں دودھ کم کر جاتی ہے، لیکن اس پنکھے کی شیڈ، کنٹرول شیڈ کے پنکھے پر اس کے لیے چھپرا بنا لیں اچھا سا، اور پانی چھڑکاؤ رکھیں تو وہ دودھ نہیں کم کرے گی گرمی میں بھی۔ تو اگر 10 لیٹر بھی بھینس کا دودھ ہوگا یا 8 لیٹر ہوگا تو وہ آپ کی 20 بھینسوں کا 200 لیٹر ہو جائے گا یا 400 ہو جائے گا، دونوں کو مکس کر کے اپنی ریٹیل شاپ پر بیچیں لوگوں کو، جو عام دکاندار ہیں ہمارے، کیونکہ پیور گائے کا دودھ ہمارے پاکستانی مزاج پہ فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے۔
पसंद नहीं करते हैं। एक तो पतला होने की वजह से, और दूसरा टेस्ट, जो हमारे टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है वो भैंस का हुआ है हमारे आबा व अजदाद से, तो जल्दी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो आप आधा आधा भैंस का और 2 गुना गाय का मिक्स करके दुकानदारों को आदत डालें, और ग्रेजुअली उसी दुकानों पर आप कहें कि भाई गाय का दूध भी 60 रुपये में अवेलेबल है, किसी को चाहिए हो तो, इसको लो फैट चाहिए होता है। अगर बन जाता है, अब गाय की मार्केट चला करें 10-20 साल में, तो गाय बढ़ाते जाएंगे, भैंस कम करते जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस आज की सूरत हाल में खालिश गाय का बेचना तकरीबन नामुमकिन है। बहुत से ब्रांड निकले, चले नहीं, वो एक लिमिट पे आकर रुक गए, फिर वापस आस्ते आस्ते बैकअप पे चले गए। तो जो पब्लिक की डिमांड है वो भैंस के दूध की डिमांड है, तो उसमें मिक्स होकर बिकेगा, तो उसमें 2 पैसे आपको मिलेंगे भी, और फार्म भी, और प्रोसेसर की मोहताज ही नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात कि आप किसी के थल्ले लग के काम नहीं करोगे, अपनी मर्जी से अपनी भैंसें बढ़ा ली, गाय बढ़ा ली, घटा ली, जैसी डिमांड हो उस डिमांड सप्लाई पे चलते रहो आप। और अपना इस पाकिस्तान में तो तकरीबन गर्मी में दूध की डबल डिमांड हो जाती है, लस्सी, दही, आइसक्रीम वगैरह की वजह से। सर्दी में थोड़ी कम हो जाती है। तो आदमी इस तरीके से अपनी प्रेग्नेंट का शेड्यूल रखे कि ज़्यादातर हमारी गर्मी में ब्यानी चाहिए गाय या भैंस, और सर्दी आते आते भले उसमें दूध थोड़ा कम रह जाए या प्रेग्नेंट हो जाए तो उसको ड्राई पीरियड समझा जाए, उस तरीके बैलेंस कर लें तो बड़ा आसानी से ये, इससे अच्छा काम ही कोई नहीं है अगर इसको सही मैनेज कर लिया जाए तो। और जिस भाई के पास अपनी ज़मीन है, रकबा है, वो तो मल्टीपल कमा सकता है। ये गंदम या कपास में जो कमाई है ये कुछ भी नहीं है। अगर आप ग्रीन फॉडर पे जाएं तो उस पर इसी जानवरों के लिए ग्रीन फॉडर अपना आपका हो तो आप 3 लाख रुपए एकड़ कमा सकते हैं साल के इजीली। और आपकी ज़मीन इसका जो मेन्योर गिरेगा गाय का और भैंस का, उस ज़मीन ने ऐसे 10 गुना पैदावार देने लगनी है 5 साल बाद। ज़मीनें बंजर होती जा रही हैं हमारी ये केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से। इसको सख्त ज़रूरत है कि इसमें जानवरों का गोबर पड़े ताकि उसकी दोबारा ज़िंदा हो ज़मीन, मुर्दार हो रही है ज़मीनें। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ये हमारे यहाँ पंजाब में प्रीमा और अनहार और इस किस्म के जो दूध हैं 40-40, 50-50 हज़ार लीटर मार्केट में बिक रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि ये एक अच्छा स्टेप है 130 रुपए किलो में, और फर्दर ये आगे बढ़ेगा, या हम इसको कम कर लें 80 रुपए 90 रुपए किलो पे ले आएँ इसी क्वालिटी को, तो क्या नहीं बिकेगा ये जिन प्रोसेसर लोगों ने अपना ब्रांड नेम बनाया है, अच्छी पैकेजिंग की है, ये पैसे वाले लोगों के लिए हद तक तो ठीक समझ आती है। आम गरीब तबका इसको 130 रुपये में ले भी नहीं सकता। और ये भी भैंस का मिक्स कर रहे हैं, अनार वाले भी। अनार वाला भी प्योर गाय का दूध नहीं है। प्रीमा वगैरह में मिक्सिंग नहीं है। प्रीमा में हो सकता ना हो, अनार में तो मैंने नोट किया कि इसमें भैंस का दूध शामिल है, लेकिन बहरहाल प्रीमा में नहीं है। तो वो एक मखसूस तबका है जो खरीदार है, तो इसलिए उस पर डिपेंड नहीं कर सकते हर आदमी। अब हर आदमी सोचेगा कि मैं मखसूस तबके को बेचूं, वो मखसूस तबका है 3-4%, जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है और जो अपना हार्ट के मरीज हैं, इस तरह के लोग, ये हैसियत वाले हैं, ज़्यादा अपनी करते हैं, सेहत का ख्याल रखते हैं, वो थोड़ा दूध पैकेट वाला मांगते हैं। बाकी जो असल हमारे पास 97% तो गरीब लोग हैं, हमें उसकी तरफ ध्यान देना। और उसको बहुत अच्छे है आपका है आइडिया कि 55-50 रुपये भी फार्मर को गाय के दूध का मिले ना, तब भी फार्मर आराम से सर्वाइव कर सकता है। आप दुकानदार को 10 रुपये नफा दें, 75 का 65 का बेचें, तो उस तरह मार्केट कवर करें। अल्लाह करे हो जाती है तो टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ भैंस का मिला के, तो उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। अभी दुकानों पर मिल रहा है वो बिकता रहेगा। वो पैकेजेस में सिर्फ 4% की मेरे ख्याल में मार्केट उन्होंने अभी तक कवर की है। 96% तो खुला दूध ही है पूरे पाकिस्तान में। ऐसा ही तो आप 96% की मार्केट पकड़ो ना, 4% को छोड़ दो उनके बड़े लोगों के लिए। सही। जमील भाई, जैसे बेतहाशा, यानी आप समझते हैं कि फार्मर को ही मार्केट में भी एंटर होना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ कि इंडिया वाला मॉडल करें, हर फार्मर अपना ब्रांड नेम करके, कोई पेस्चराइज करने की ज़रूरत नहीं है, ठंडा करके सील पैक करके दिल्ली दुकानों पर रखवा दे, स्टोरों पर रखवा दे, फ्रिज पर रखवा दे, तो वो दुकानदार को भी इजाफी आमदनी हो जाएगी और दूध भी बिक जाएगा। सही। वो ज़्यादा आसान मॉडल है। जो आप फरमा रहे हैं कि चले कि भाई
گائے کا دودھ 70 روپے میں بک جائے گا پیکنگ کر کے آسانی سے، اور بھینس کا دودھ جو ہم مکس کر کے وہ کتنے میں بک جائے گا؟ کراچی تو ہمارا 85 بک رہا ہے، اب لاہور کی مارکیٹ کا آپ اندازہ کر لیں کتنے کا ہوگا۔ اچھا نہیں، کراچی میں 85 روپے میں ریٹیل میں لیٹر بک رہا ہے، اس میں آدھا گائے کا آدھا بھینس کا دودھ ہے تقریباً آلموسٹ۔ صحیح، یہاں 5 روپے کم بک جائے گا، 80 روپے میں یعنی آرام بک سے سکتا آرام سے ہے۔ بک جائے گا۔ تو جمیل بھائی پھر وہ زیادہ فائدہ اس میں نہیں ہے کہ آپ ہائی پروڈکشن والی چیز رکھیں اور 10 روپے کم لے لیں، 70 روپے؟ وہ دودھ ہو جاتا ہے ہلکا، اچھا، ہائی پروڈکشن میں ہو جائے گی، فیٹ کم۔ یعنی لمیٹڈ ہے اس یہاں ہمارے ادھر لوگوں کو دودھ پینے کی عادت نہیں ہے، زیادہ اکثریت چائے کے لیے دودھ لیتی ہے، صحیح، تو صبح گرم کرتے ہیں دودھ گھر والے، تو ملائی نہ جمے تو بولتے ہیں کہ دودھ کل سے نہیں لانا یہ دودھ۔ تو ملائی کھانے کی عادت بھی جو 70 سال سے پڑی ہوئی ہے یا 100 سال سے پڑی ہوئی ہے، اس بڑی مشکل سے نکلے گی۔ تو یہ ہائی پیڈیگری گائے کے جو دودھ میں 3-3.5% فیٹ ہوتا ہے، اس میں سے ملائی مشکل سے بہت کم بنتی ہے، اس لیے ٹائم لگے گا اس کو لوگوں کے گھروں میں داخل کرنے میں۔ یعنی ویسے تو آپ نے امریکہ یورپ بہت زیادہ پھرا ہے، وہاں تو 90-95% بلکہ 99% دودھ جو ہے پروسیسر کے تھرو ہی مارکیٹ میں آتا ہے، یا کوآپریٹو پروسیسنگ ہے ان کی، سارے فارمر مل کے پروسیس کرتے ہیں۔ وہاں میں نے یو ایس اے میں دیکھا تھا کہ گورنمنٹ دودھ کی پرائس فکس کرتی ہے کہ 42 سینٹ ہے یا 38 سینٹ ہے یا 39 سینٹ ہے، صحیح، اور پروسیسر باؤنڈ ہوتا ہے اس باؤں میں لینے کا، اگر پروسیسر نہیں لیتا تو اسٹیٹ اس کو پیمنٹ کرتی ہے۔ ہمارے یہ ہو سکتا ہے کبھی؟ ہمارے یہاں ناممکن ہے یہ باتیں، ان کی گورے کی نقل ہم نہیں کر سکتے، صحیح، ان کے لاز ان کے بہت زیادہ سخت ہیں اور پابند کیا ہوا ہے۔ یہاں تو بے لگام پروسیسر ہے، کسی کو مانتا ہی نہیں۔ ہمارے یہاں زہر بیچ رہے ہیں یہ اپنا ٹی وائٹنر کے نام پہ، اس کو نہیں روک سکتے ہم۔ اچھا، بہرحال تو آپ کی رائے ٹھیک ہے کہ ہمیں پروسیسنگ کا بھی سوچنا ہوگا، کیونکہ سنا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پابندی لگانے جا رہی ہے اس پہ کھلے دودھ کے اوپر اگلے 5 سال میں پنجاب میں۔ اس اپرچونٹی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ 5 سال میں مکمل پابندی ہوگی کھلے دودھ۔ بہت اچھی بات ہے، کھلا دودھ جو ٹبوں میں رکھ کے بیچ رہے ہیں، آدھا پانی آدھا گند بیچ رہے ہیں دکاندار، تو اگر پیکٹ میں ہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ کا فارم سے پیکٹ پیک ہو کے آدھے لیٹر کا نکلے گا، تو اس میں فارمر جواب دار ہوگا، اگر کرے گا تو وہ بھگتے گا اس کو، اور اچھا بیچے گا تو اس کی عزت بڑھے گی۔ صحیح، تو بہت اچھی بات ہے، انڈیا ماڈل یہ بولا ہوں نا، 400 لیٹر والے نے بھی انڈیا میں اپنا پیکٹ بنا کے آئس باکس میں رکھ کے سیدھا دکانوں پہ رکھ دیتا ہے، اسٹوروں پر، اسٹوروں سے اس کو بک جاتا ہے، کوئی مڈل مین نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو وہ بڑے اچھے کامیاب ماڈل ہیں۔ اب اس طرح ہم بھی ہو جائے گا اس طرح، اور پنجاب گورنمنٹ اگر کرتی ہے کھلے دودھ کی پابندی، تو یہ فائدہ ہی ہوگا جو ایماندار لوگوں کو، بےمان لوگ کٹ جائیں گے اس میں۔ صحیح، صحیح، یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب گائے کے دودھ کو بیچنا چاہیں تو کوشش کریں کہ مارکیٹ 70 روپے کی مارکیٹ بہت کیٹر کر سکتے ہیں، اور جو بھینس کا بیچنا چاہیں گے وہ 80-85 روپے میں بھینس اور گائے کا مکس، اور بھینس اور گائے کا مکس 50-50 ہونا چاہیے آپ کے خیال؟ 50 ہوگا تو بڑا اچھا رہے گا، ہاں بہت اچھا بک جائے گا، 50-50 بلینڈ اچھا بنتا ہے اس کا، بلینڈ اچھا بنتا ہے، ملائی بھی بنے گی اور ٹیسٹ بھی بھینس کا حوی ہو جائے گا۔ اچھا، تو کتنے پرسنٹ فیٹ جو ہے وہ آسانی سے بک سکتی ہے مارکیٹ میں؟ کتنے پرسنٹ فیٹ کا دودھ بک جاتا ہے آسانی سے؟ 5.5 سے 6 فیٹ کا دودھ بکتا ہے مارکیٹ میں آرام سے۔ کراچی کی بات کر رہے ہیں کراچی آپ؟ پنجاب میں بھی یہی چلے گا، اچھا ہے، کیونکہ رواج تو وہی ہے نا ہمارا۔ اچھا، 5.5-6، لیکن ہمارے یہاں تو گرمی میں 4.5 فیٹ کا مل رہا ہوتا ہے نا نارملی۔ آپ تھوڑا اس ٹائم گائے کو راشن بڑھا دیں فیٹ والا، اچھا، تو تھوڑا فیٹ زیادہ کر لیں گرمی میں کچھ دنوں کے لیے۔ اچھا، یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پبلک کی ڈیمانڈ پہ چلنا ہے نا، پبلک کی ڈیمانڈ جو بنیادی پبلک چیز پسند کرے گی وہی ہمیں اس کو دینا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی، ہماری مرضی نہیں چل سکتی اس میں۔ صحیح، اور پبلک ڈیمانڈ یہی ہے کہ منیمم 4.5-5 فیٹ کا دودھ 6 چاہیے۔ تک چاہیے ہونے تو، لیکن چلو 5.5 تو چل، اچھا، 5 نہیں چلے گا، مشکل ہے۔ 5.5 فیٹ دودھ جو ہے وہ چاہیے۔ جتنا فیٹ ہوگا وہ گھر والوں کا، ہماری گھر کی بہنوں کا، ماؤں کا ایک ہی فارمولا ہے کہ 2 بار 3 بار ملائی نہ اترے دودھ خراب صحیح، ہے۔
بالکل صحیح تو اس کو کیسے چینج کرو گے آپ؟ صحیح. بہت ٹائم لگے گا، نئی نسل آئے گی پڑھی لکھی. آپ کا کیا خیال ہے ایک آدمی جو 10 گائیں رکھتا ہے اور اس کے آگے 20 بھینسیں رکھ لے اور اس کی ایوریج 8 لیٹر رہے پورا سال تو زیادہ وہ رہے گی. اچھا ہاں زیادہ رہے گی، کیونکہ 1200 پر جائے گی اس کی ایوریج. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ بھینسوں کی 8 رہے اور گائیں جو ہے وہ 30 لیٹر لے رہی ہیں ہاں تو اس کی ایوریج 1200-1300 پر آئے گی. بہت اچھا ٹوٹل فائدہ. ایوریج جو ہے ہاں 12 13 تک آ جائے گی. آرام سے بہت اچھا فائدے میں رہے گا. 13 لیٹر ایوریج کے ساتھ 80 روپے میں بیچتا ہے ہاں تو کتنے پرسنٹ ریٹرن تک آ سکتا ہے؟ 60% ریٹرن کما سکتا ہے سالانہ. 60% ریٹرن آرام سے. 13 لیٹر کی راس پہ ہاں 13 ٹائم آئے گا. اور دودھ بیچ رہا ہے وہ 80 روپے اس میں. میں سائلنٹ پروفٹ کیا ہے اس میں کہ اس کی جو گائے کی اگر بچڑیاں سیکس سیمنٹ سے بچڑیاں کرتا ہے یا بھینس کی باڈیاں، وہ بھی تو ایک اسیٹس ہے نا، اس کو صحیح سائڈ پہ کرتا جائے. صحیح اس کو فارمر کو میں نے اسی لیے کہا نا کہ اگر یہ اس کے اوپر رقبہ اپنا ہو وہ تو بہت زیادہ فائدے میں جائے گا. وہ رقبہ نہیں بھی ہے تو پھر پاس سے گھاس پرچیز کرنا پڑے گا تو اس کو شیئر دینا پڑے گا اس کو. ایک ماڈل یہ ہے جمیل بھائی کہ ایک آدمی کا رقبہ ہے لیکن وہاں پہ خریدار نہیں ہے تو وہ جیسے آپ نے کیا ہوا ہے شہر کے قریب آپ کا فارم ہے اور آپ سارے جانور جو آپ کے پل جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ آپ رقبے پہ بھیج دیتے جی ہیں ہاں یہی کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب وہ سونے کے قریب ہوتی ہیں پھر فارم پہ آ سو جاتے جاتی ہیں ہیں، لے آتے ہیں وہاں سے. تو وہ بھی ایک میرا خیال ہے اچھا ماڈل بہترین ماڈل ہو سکتا ہے دنیا میں یہی ماڈل ہے کہ شہر کے قریب فارمنگ کرو ملک کی اور جو زمینوں پہ جو ہے اپنا اینیمل وہاں پالے جائیں. اگر زمین دور ہے اور اگر زمین اتنی دور ہے کہ جو آرام سے آ سکتا ہے شہر میں دور، تو زمینوں پہ فارمنگ کی جائے، وہاں سے چلڈ کر کے بھیج دیا جائے کولڈ پین رکھ کے آئس باکس میں. اندازاً کتنے کلومیٹر تک کا یہ ایزیلی ہو سکتا ہے کام؟ 50-60 کلومیٹر سے تو دودھ آرام سے آ سکتا ہے ٹھنڈا ہو کے. 50-60 اس کلومیٹر کے بعد اگر 200-150 کلومیٹر دور ہے تو پھر اس میں مشکل ہو جاتی ہے. صحیح. تو یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ فیوچر جو ہے آپ پاکستان کی ڈیری کا اگلے 10 سال کا فیوچر کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ اس میں آنے والے دنوں میں کوئی بہتری دیکھ رہے ہیں یا مشکلات دیکھ رہے ہیں یا کس طرف جائے گا یہ؟ دیکھیں نا 300 ارب روپے کا تو ہم صرف ملک پاؤڈر امپورٹ کر رہے ہیں سالانہ. اچھا تو دودھ کی ایکچوئل جو فگریں ہیں گورنمنٹ کے پاس ہیں، ہمارے پاس اتنے جانور ہیں، اس کا کوئی ریلائبل سورس نہیں ہے ان کے پاس، اور ہیں بھی نہیں اتنے. اگر اتنے ہوتے جانور تم 300 ارب روپے کا دودھ امپورٹ نہ کر رہے ہوتے ملک پاؤڈر. صحیح. تو گنجائش تو اس میں بہت ہے، اور بلکہ 300 ارب روپے کا ہی جو ملک پاؤڈر آ رہا ہے اس کا دودھ جو اس کو ہی ہم پورا کر لیں، یہ بھی بہت بڑا انقلاب ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہم ایکسپورٹ کرنے کے لائق بھی ہو سکتے ہیں. اتنا بڑا زرعی ملک ہو کے ہم ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے تو ہماری اپنی نااہلی ہے. اللہ نے تو بھرپور نوازا ہوا ہے. صحیح. ہم گندم کاٹن سے ہٹ ہی نہیں رہے ہیں. صحیح. کاٹن، گندم، گنا، بس 3 چیزیں ہمارے فصلوں میں لوگوں کے ذہن میں ہے. یہ 3 چیز کے علاوہ اکثریت یہی کر رہی ہے. تھوڑا سا ہٹ جائیں اس سے، لوگ دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی. صحیح. یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جانا ہمیں اسی طرف ہے جہاں پر دنیا ہے اس وقت 40 اور 50 لیٹر کی راس پہ. بالکل جانا چاہیے اگر اپنی آہستہ آہستہ ہوگا، کیونکہ اپنی مارکیٹ کے حساب سے. مارکیٹ ہماری ساتھ نہیں دے رہی، ورنہ سب سے بڑا فارمر میں ہوتا 40 لیٹر والا. صحیح. ہماری مارکیٹ کراچی کی میں بات کرتا ہوں کہ گائے کا دودھ لینے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہے. مشکل سے دکان پہ کہیں 100 من دودھ بھینس کا بکتا ہے تو وہاں 3 من بھی نہیں بکتا گائے کا. کون کیوں پیدا کرے گا؟ اب چلو بھینس کے اندر مکس کر کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا کرم، یہ بھی اللہ کا کرم ہے بہت کہ لوگ آہستہ آہستہ گریجولی عادی ہو رہے ہیں، لیکن ٹائم لگے گا. یعنی لوگوں کے حساب سے آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے جائیں. کرنا پڑے گا. بالکل صحیح. بھینس کی لمٹ ہے 10-12 لیٹر سے اوپر ہے نہیں. گائے میں دیکھی کوئی ہے تو 100 لیٹر پہ بھی چلی گئی گائے، 80 لیٹر پہ بھی ہم نے آنکھوں سے دیکھ کے ہے، 90 لیٹر والی بھی دیکھ کے ہے ہم لوگ. یہاں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے کبھی یورپ کے آبا و اجداد نے کبھی بھینس کا دودھ دیکھا نہیں ہے تو ان کو وہی ملا ہے تو ان کو وہی اچھا لگ رہا ہے. ہم لوگوں نے بہترین دنیا کا دودھ بھینس کا گاڑا پیا ہوا ہے تو ہمیں گائے کا دودھ پتلا لگ رہا ہے. لیکن ایک کام اگر ہم کریں، اگر ہم نے کوئی بڑا کریش پروگرام کرنا چاہیں تو گائے کے دودھ کو سستا کر دیں
کہ بھئی ہر بندہ پینے والا بن جائے تو پھر یہ تبدیلی آ سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ اگر آدھی پرائز ہو جائے، آدھی پرائز سے مراد؟ بھینس کی نسبت جو بھینس کے پرائز اس سے آدھی پرائز میں بکے گا تو ہاں لوگ کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں سر گے. بھینس تو 120 ہے اس وقت. اگر 60 میں مستقل ملتا رہے، اچھا معیار کا دودھ ملتا رہے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ سستے ہونے کی وجہ سے اس پہ آ جائیں. اس پہ آ جائیں. کیونکہ جس طرح آج سے 40 سال پہلے انڈے والی لیئر مرغی آئی تھی اور برائلر آیا تھا تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن 5-10 سال لگے، دیسی کی نسبت انہوں نے بہت سستا انڈا اور برائلر دیا، اب وہ دیسی کو پوچھ ہی نہیں رہا. صحیح. دیسی 500 روپے کلو تک بک رہی ہے ابھی، صحیح. اور یہ 200 کے اندر اندر ہوتی ہے سارا سال. اور دودھ کو سستا کرنے کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف وہ ہائی ییلڈ ہے. ہائی ییلڈنگ میں ہی حل ہے. ہم نے اور پاکستان میں ہائی ییلڈ کو رکھنے کا ایک ہی حل ہے اور وہ کنٹرول شیڈ ہے. بالکل 100%. اس کے بغیر تو جس نے بھی رکھا ہے وہ فیل ہو گیا بیچارہ، برا حال ہو گیا، اس کا نقصان میں چلا گیا. وہ کنٹرول شیڈ میں 2-4 فارم ہیں وہ جو بڑے اچھے کامیابی سے جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں. اور اس میں 26 سینٹی گریڈ 27 سینٹی گریڈ موسم ہوتا ہے تو وہ کسی حد تک برداشت کر جاتے ہیں. حالانکہ یہ بھی زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے 26-27 بھی، لیکن بہرحال کمفرٹیبل ہوتے ہیں جانور اس میں. تو اب آپ نے اس حوالے سے ہمیں کافی زیادہ بتا دیا کہ وٹ شوڈ بی دا وے فارورڈ، کہ ہم نے اس قوم کو کس طرف جانا چاہیے اپنے ڈیری فارمنگ کے حوالے سے. ایک دیکھیں نا، اگر بھینس 8 سے 10 لیٹر پیدا کرتی ہے تو وہ آئندہ ہماری جو آبادی بڑھ رہی ہے اس کو بھینس کا دودھ پورا کرنا ناممکن ہے، مشکل ہوتا جائے گا. یا تو جنگی بنیادوں پہ بڑھائیں ہم، یا مشکل. اس سے بہتر ہے کہ گائیں اچھی کوالٹی کی گائیں منگا کے اس کو یہیں اپنا پیداوار بڑھائی جائے، گایوں کے بھی بچے لے کے اچھے سے اچھا سیمن رکھ کے اچھے سے اچھا ایمبریو ٹیکنالوجی سے ٹرانسفر کر کے، تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم بھی 40 لیٹر کی ایوریج لیں، اتنے جانور کم ہو جائیں گے، پیداوار 4 گنا ہو جائے. تھینک یو جمیل بھائی، آپ نے بہت اچھا میسج دیا ہے اور امید ہے کہ یہ میسج جس بھائی کو پہنچے گا وہ آگے دوستوں کو یہ میسج بتائے گا. اور جمیل بھائی بڑے کھلے دل کے آدمی ہیں، ساری دنیا انہیں جانتی ہے کہ اگر یہ مصروف نہ ہوں تو ہر آدمی کی کال اٹھاتے ہیں. ان کے پاس کوئی تخصیص نہیں ہے کہ جناب یہ فلانے کا ہے تو میں اٹھاؤں اور فلانے کا تو نہیں اٹھاؤں. یعنی یہ سمجھیں کہ ایک علم اور تجربے کا ڈیری انڈسٹری میں بہتا ہوا دریا ہے، کوئی بھی اس میں نہ آ سکتا ہے. تو آپ حضرات ان سے اگر رابطہ کرنا چاہیں، نمبر دے دوں آپ، 0300-826-0274 0300-826-0274. تو ان سے کوئی اسپیسیفک بات پہ رابطہ کر سکتے ہیں. تو باقی میرا یہ خیال ہے کہ ان کی باتیں واقعی مشعل راہ ہیں ہم لوگوں کے لیے جو ینگ لوگ ہیں جو اس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، اسپیشلی ویٹس، کہ مارکیٹ کو سب سے پہلے مد نظر رکھنا ہے، کنزیومر کی پریفرنس کو مد نظر رکھنا ہے. یا تو بھینس رکھ کے دودھ بیچو یا ہائی ییلڈ لے کے پرائس کم کرو تاکہ پرائس کی کمی سے عوام پہلے اس کو ایکسیپٹ کرے اور پھر آہستہ آہستہ اس کی عادی ہو جائے. شکریہ، بہت مہربانی، جزاک اللہ جمیل بھائی. تھینک یو.